کیونکہ اگر سالک بنیں گے پھر تو 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، پھر تو داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، پھر تو سر پہ ٹوپیاں پگ رکھنی پڑے گی، شریعت پہ بھی چلنا پڑے گا۔ سب سے سوکھا کام ہے مجذوب، بابے اوری مجذوب ہے، نمازوں تو بھی چھٹی، سب سے سوکھا کام ہے۔ اور یہ اب نہیں چلا آ رہا، یہ کافی پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ جی بچ کے رہنا ہے۔ میرے بھی جمعے کے ایک مقتدی ہیں، تو مجھے بڑا شوق ہے اللہ والوں کی زیارت کا۔ وہ مجھے کہیں گے تانوی کو بابا بنانا، تانوی کو بابا بنانا۔ میں نے کہا جی چلو مل لیں۔ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے، وہ ہم نکل گئے تھے، تو تقریباً زور ہو چکی تھی، 2 سوا 2 کا ٹائم تھا، جا کے بیٹھے۔ کوئی معرفت کی بات نہیں، کوئی سلوک، کوئی سوچ، کوئی تصوف، کوئی حقیقت، کچھ بھی نہیں، بس علماء پہ تان، شریعت کی توہین ہے۔ میں یا کتنے آپس ہیں، کوئی نماز نہیں۔ اول فتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے برا ہے۔ میں وہاں کلا تھا، وہ زور کا وقت بڑا تنگ ہو رہا تھا۔ آخر میں کسی بہانے سے اٹھا، جا کے وضو کر کے قصر زور پڑی۔ تھوڑی دیر بعد یسر کا ٹائم شروع ہو گیا، میں نے وہ بھی پڑھ آئے، بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا۔ جب میں واپس آ رہے تھے تو میرا دوست مجھے کہتا ہے حضرت کس طرح لگا بابی اور نماز؟ میں عورتیں کو گالا نہیں، بابی ہوئی نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے کہنے لگا حضرت نکلے ہونا پھر مولوی کیتی جنا مولویاں والی میں بابی ہوئی مجذوب نہیں، دل نہیں پڑھتے۔ میں وہ خدا تینوں عقل دے ہے، آپ ہی تو منوں دسیا بابے ہو رہی 4 بڑھیاں نے 17 یانے نے، میرے سامنے 4 نام تو پورا کولا بوٹیاں لگا رہا، وہ دھونی مجذوب ہوئے، نماز واری مجذوب ہو جاندے ہیں۔ تماشا لگا یار کو خدا کا خوف۔ اس لیے پتر میں یہاں میاں صاحب کا شعر ہی پڑھوں گا، ایتھے الا کاواں رنگ لے پڑھ تے بن بن بندے بول، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو دکانیں سجی ہیں میرا پتہ۔ جو مجذوب ہے اس کو کیا لگے 4 بیویوں سے، اس کو کیا لگے بچوں سے، اس کو کہاں بوٹی کی ہوش ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ نام کس بلا کا نام ہے۔ جو مجذوب ہوتا ہے اس کا یہی مسلک ہوتا ہے، سیونی منو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کرتی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ اس کو کیا لگے حضرت دنیا کے جمیلوں سے، لیکن یہاں سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، بس نماز واری مجذوب ہے۔ اس لیے بھائی اس طرح کے مجذوبوں سے بچ کے رہنا۔ ہمارے بڑے ان کی بارگاہ میں بھی یہ سوال آیا کہ حضرت پتہ کرنا ہو مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ نے 2 طریقے اس کے بتائے، دوسرا تو نہیں بتاؤں گا، ایک بتاؤں گا، لیکن وہاں بھی کہوں گا آپ نے کسی کو بھی چیک نہیں کرنا، جے اصلی ہویا پھر بھی خیر نہیں، تو جے نقلی ہویا پھر بھی خیر نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے چیک نہیں کرنا ہے، آپ کے پاس ایک ہی میں جو آپ کو بتا دیا ہے، جو مجذوب ہے اس کو ان باتوں کا نہیں ہے بالکل اس کو۔ اچھا جو ایک طریقہ حضرت نے بتایا جو میں بالکل کیا بتایا، وہ آپ نے طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا وہ مجذوب جو دعوی جذب رکھتا ہے، وہ مجذوب جو دعوی جذب رکھتا ہے کہ میں مجذوب ہوں، یا جس کے لیے معروف ہے کہ یہ مجذوب ہے، اس کو چیک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جا کے پیچھے بیٹھ جائے، اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لے، اگر تو تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا اور میں نے اللہ کے محبوب کے نام کو بھی کانڈ نہیں کرنا۔ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام مبارک لیا گیا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو پشت نہیں کرنی، کانڈ نہیں کرنی، پیچھا نہیں کرنا۔ فرمایا اس کے پیچھے بیٹھ کے جو دعوی جذب رکھتا ہے اس کے پیچھے بیٹھ کے نام دے نبی علیہ السلام کا، اگر تو منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ میں کہتا ہوں یار اگر مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بیٹھے سارے ہوش والے ہیں۔ اس لیے پتر جب درود پڑھنے کی باری آئے تو سستی نہ کیا کرو، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے میں حضرت بیٹھے ہیں وہاں ہاتھ جوڑ کے غصہ نہیں کرنا، جو نعرے آپ نقیب کے کہنے پہ مارتے میں ان کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ انہوں نے بھائی کیا ہوتا ہے نا، ظاہر نعرہ لگوانا ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے آپ نعرہ مارتے ہیں۔ لیکن حضرت جی مزہ تب بھی ہے جب کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ ہی ہوتا ہے، مزہ یہی ہے، بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم جائے،
بس ان کا نام آئے، کوئی حضرت بات بس نام آئے، بندے کی کیفیت بدل جائے بندے کا۔ اور دیکھو دعوے بہت بہت بڑے، لیکن اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں بچوں سے بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر دیکھو تو صحیح کتنی سونی مسجد ہے، آپ کے لیے ایک اے سی ادھر چل رہا ہے، ایک اے سی آپ کے لیے ادھر چل رہا ہے، اوپر آپ کے پنکھے لگے ہیں، کتنے کتنے سونے فانوس ہیں، نیچے قالین بچھی ہیں، محفل کے بعد آپ کو بہترین لنگر بھی کھلایا جائے، ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ اور قربان جاؤں نا حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا جاتا ہے، بھائی دعویٰ ہی ہے نا، ہمارے پاس دعویٰ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور کیونکہ خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر کے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا۔ تو اقبال نے بڑی دیر پہلے ایک سچ کہا تھا، کیا؟ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب کچھ بھی، اور اگر آپ حضرت جی پیچھے جائیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی تصوف ہے حضرت، ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ تصوف میں ایک سند ہیں، دلیل ہیں، مذہب ہیں، آپ تصوف میں پیروی کی گئی ہے آپ کی تصوف میں۔ یہ آج والا تصوف نہیں، وہ والا تصوف جب نام تو نہیں تھا لیکن عملی طور پہ تصوف موجود تھا۔ آج نام تو ہے لیکن عملی طور پہ تصوف موجود نہیں ہے۔ وہ دور تھا جب نام نہیں تھا تصوف لیکن موجود تھا عملی طور پہ۔ آج کیا ہے؟ نام ہے لیکن عملی طور پہ تصوف حال دکھائی دیتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے خبر ہوئی کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے میں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اور میں حضرت جی جب کبھی سناتا ہوں یا جب کبھی دوران مطالعہ پھر یہ بات آئے تو میری روح بڑی تڑپتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل سارا کچھ میں ہی لگا ہوں، کلندر بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، ابدال بھی میں ہی ہوں، اوتاد بھی میں ہی ہوں، جناب کتب بھی میں ہی ہوں، غوث بھی میں ہی ہوں۔ اللہ حضرت وہ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کچھ کو۔ یہ آپ نے ہار ڈالا نہیں، چلو میں نے آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہن لیا، تو بڑی دیر بعد میں نے اتنی دیر ہار پہنے رکھا ہے۔ یہی حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اب وہیں بیٹھ کے رو۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، تو مجھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ رو تو یہ سوچ کے رہا ہوں جب بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرا کیا بنے گا۔ جو تھے وہ سمجھتے کچھ نہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت بابا فرید نے نہیں لکھا کیا روز مائیں فرید پیدا کرتی ہے؟ کیا روز آتے ہیں فرید؟ اس لیے تو محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا، فرماتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے فرید جنا دا نا۔ روز نہیں مائیں فرید پیدا کرتی، اقبال نے بھی لکھا، فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ مائیں روز نہیں فرید پیدا کرتی ہیں، لیکن قربان جاؤ ذرا عاجزی دیکھو، کالے میڈے کپڑے، کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھرا لوگ کہن درویش ہے۔ پھر خواجہ غلام فریدی بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ پھر بیدم وارسی نے بھی لکھا، کیا چھوٹی شاید تھی بیدم وارسی؟ اللہ کی قسم ہے ایک کلام ایسا بندے کو گھما کے رکھ دیتا ہے، دعائے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ بیدم وارسی کا کلام ہے، دعائے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ کمال لکھتی بیدم، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، روز نہیں مائیں پیدا۔ لیکن شعر سنو بیدم وارسی کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جوئیں خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نہر کو، وہ کہتے ہیں آنسو نہیں آتے، نہر اور پانی کی نہیں خون کی، کہتے ہیں ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے،
جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. اور پتر یاد کریے رکھیو جس کسی نے لبا جو اتنے پہنچ کے لبا جائے جس کسی نے لبا نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی. اور قربان جو امام اہل سنت نے تو خیر ہی کر دی. مدینہ پاک معجزہ شریف سنہری جالی اور سامنے بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہند سے آیا ہوں اتنے علوم پہ مجھے عبور ہے اتنے سال میں کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا اتنے سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ دیا ایک ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا. وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کمال کی ایتھے آیا گل بنی ادھر آنا پڑے گا. کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ایتھے آنا پڑے گا. آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں وہاں کچھ اور ہے اور وہاں کیا ہے بارشاہ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناک مخابن تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں عجز وہاون تے قرب ظروفا بن. یہ کاٹن یہ گھڑی یہ ویس کوٹ یہ یہاں چلتا ہے جی وہاں نہیں چلتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے ویس کوٹے دیکھی جاتی تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے وہاں یہ دیکھا جائے گا. یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا بار باری پھیر میں کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. اس لیے پتر جنہ لفو گے انہ ہی قرب ملے گا جنہ لفو. اور میں کہتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے گلاں ساڈیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڈے نال تصویر کھچ کے فیس بک تے لاؤ اور کوئی کم نہیں. پتر یہ بزرگوں کے جملے ان کی قدر کریں. یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے یہ ملائی ہے یہ جوہر ہے. دیکھو نا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا لکھا کیا پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا پھر تو کٹ دریا دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلے اپنی میں مکا دیتا ہے. پر پتر اتنی گندی بیماری آئی ہے. کسی پھر صوفی بابے نے لکھا تھا وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ کیا کہا ہاں ہے پھر کیا یہاں ہونا نہ ہونا ہے یہاں ہونا نہ ہونا ہے نہ ہونا عین ہونا ہے جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. اس لیے پتر بچ کے رہنا. امام علیہ سنت کیا فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب جو آپ نے کہا میری تو ضرورت ہی نہ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے. اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں عشق بندے کو یہاں لاتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے بھی جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے. عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. میاں محمد بخش صاحب حضرت ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. عشق لاتا ہے بندے کو یہاں یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی کچھ نہیں رہتا. ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ ہے کہ پٹو تو سلم عاشق نکل آتا ہے لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر. میں قبلہ صاحب زادہ صاحب بیٹھے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں
میں نے ایک دن نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق دے والے نے ارشاد فرما، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے، تو چونک سے گئے تو میری طرف دیکھ کے پتہ نہیں کی فرمانے، فرمان لگا مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لے لے جانے سارا کچھ تیرے اور کھا ڈاٹا۔ یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگے، نہ بولنے والا دیکھتا یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، بولے جا رہے ہیں بولے۔ لیکن خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں، عشق تے آتش نو ہی برابر ہوئے، عشق دتاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی نو جاڑے، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنون، لیکن اس کا اصل نام مجنون نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جانے والے، یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس تھا، یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میری امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکری دنیا، یہ وکری، اس کے قاعدے وکری، اس کے اصول وکری ہیں، اس کے دن وکری ہیں، اس کی راتیں وکری ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں، رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، کڑے ویلے جی رات پوے گی سو، یہ رات ٹھیک دے کڑے ویلے رات آئے تے یار دے حضور کھلو آنگے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں، اس کے در عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے، ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں، وہ بھی یار کی سنت پوری کرتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، کوئی ستیاں آن جگاوے۔ سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے بے عملی کے، اور یہ میرے پیر کے بڑے پہنچے دینے کو لوڑ ہی نہیں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی،
اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے ہیں. اتنے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آتا ہے. فجر پڑھی نہیں آتی وہی 4 بابے فجر وچ اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آتے. او بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا. یہاں جندوار نہیں پڑتی ہے. آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق کچھ بھی ایسا نہیں ہے. وہاں اللہ وہاں جندوار نہیں پڑتی ہے. وہاں جندوار حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے. لوگوں نے کہا کہ اتنے کوئی نہیں ہے. وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے. اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا. فرماتے ہیں وہاں ایک غار. فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے. ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے. گوشت اور پوسٹ نہیں ہے اس پہ خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں اندر گیا حضرت موجود تھے. واقعی مل کے خوشی ہوئی. واقعی مرد تھا. فرماتے ہیں کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے. فرماتے جب میں نے اجازت چاہیے نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی. کہتے میں نے دل میں خیال کیا کوئی مناسبت نہ. کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لات جناب دی بھی نہیں ہے ایک بار بھی پئی ایک کتنی معاملہ. تو کہتے ہوئے پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری. بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نو بتائی کہ یہ معاملہ ہو گیا. کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہوں. امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا. جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان ہے. جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ پھر امتحان ہے. اس کا دعویٰ نہیں. اس لیے میرے پیر و مرشد نے سبق دیا ہے میں اتھے ہی ہوں کسی سر نگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا عشی. اسی پائی کتوں امتحان میں تینا پاکاں دیا پیرا جا بس معافی مل جائے. پتر دعویٰ نہ کرنے کو دعویٰ نہ کرنے اسی نہیں جب معافی منگوا نبی ایسا میں تو اب میں نے چپ کر دینی کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا بس چپ کر کے اب نہیں دور بولوں. میں اس دن قبلہ میں اسی طرف دیکھ کے تھا. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ نعت خاں پڑھ رہا ہو میں نہ جاؤں. محفل والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی روسی جاؤں گے بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے امتحان ہو جائے گا. میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا. بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف. نعت کا مطلب کیا ہے حضور نبی علیہ السلام کی تعریف. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ذی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد. ٹھیک ہے جی. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعت کا کیا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی تعریف. نعت اور شے استغاثہ اور شے منقبت اور شے. وہ نعت پڑھتے پڑھتے نہ رہی اس نے پڑھنا شروع کر دیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں میں نہیں دیتے. بات بڑی سنی لیکن دعویٰ ہے پتر سنی. میں نے تو ضرور ڈر کے مارے نہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا میں نے کہا بھائی گل کر لگا غصہ نہ کرے صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کرے گا دعوے نہ کرے گا. پھڑ کر پاکے سارے مجھے کہتا ہے جی اس بھائی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنا. کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے بس گل مان لے نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر جڑا مرضی کرے لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے پڑے جاؤں نہیں. کیا ہے اس میں غلطی بتائے میری؟ میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ سے منگا لے کہ کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں میں نہیں دیتے. تو حیا کر تھوڑی تو کرنا نہیں
ਅਸੀਂ ਕਿਬਲਾ ਜੀ ਅੱਧਾਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਚਲੇ ਅੱਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਜੇ तो पड़े जाओगे। ये महबूब है भाई, बड़ों को माफी हो सकती है, गुस्ताखी ये महबूब नहीं माफ होती है। वहां तो कुरान उतर आता है वो तुल्लिम बाद अजाली का जमीन। हाँ जी, इसलिए पुत्र वो करने वाली बात करो। वैसे असी टुक के होंगे भाजी एने लवांगा तो फिर माना जो उनका बात तो लोगों को सुनाने की है उनका मंगता हूं जो मंगता हो। तू कुछ होना था मंगता हो गया, अगर तू कहे तो फिर इनका क्यों, अगर तू इन कह तो फिर तू किस तरह कह सकता है। हजरत बैठे हैं साहबजादा साहब, मैं बताऊं आपको बच्चों जाते जाते उनके मंगते क्या आते थे। और मैं नीचे बात नहीं सुनाऊंगा, हजरत सैयदुना सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ वो खाली सूफी नहीं, सिर्फ वो खाली अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन मुजतहिद की हैसियत रखने वाले, हर मामले पे उबूर है, हर मैदान में निखार है। ये थे उनके मंगते हजरत, मिसबाई नहीं, झूठा कर मिसबाई कहता था। ये थे उनके मंगते हजरत। लिखे हजरत सालिम तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का, बादशाह वक्त आ गया, तवाफ रुकवा दिया गया, प्रोटोकॉल दिया गया। हजरत सालिम नहीं रुके, आप तवाफ करते रहे, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में है? आपने नहीं रोका कोई भी, आप तवाफ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ये मौलवी, लेकिन जी रोब भी तो होता है ना, फिर इल्म के साथ फिर अमल का भी रोब होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से लोगों ने आगे पूछा, हजरत जो हमने पढ़ा है आपने भी तो वही पढ़ा है, लेकिन जो आपका रंग है हमारा, आपने फरमाया पढ़ा देखो जी आई लेकिन अमल ही को जो नहीं है, अमल का रोब होता है। हजरत के करीब आया लेकिन ऐसा रोब तारी हुआ हजरत को कुछ नहीं कह सकता, तवाफ करना शुरू कर दिया उसने पीछे। अब कर तवाफ रहा है लेकिन अंदर ख्याल ये चल रहा है क्या ऐसा कुछ करूं कि हजरत सालिम भी मेरे मानने वालों में आ जाए। सबसे बड़ी आजमाइश हजरत बाबा कायदे आज़म, सब तो बड़ी आजमाइश। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जहां चाहिए वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। हजरत के करीब आया, आके कहता है सालिम सबने तवाफ छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं, बादशाह वक्त खुश हुआ है मेरा दिल, मांगे क्या मांगते हैं। अब खड़े हो गए, गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, खुदा के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है। उसने अर्ज की हजरत मैं कुछ पेश करना चाहता हूं, गुनाह कहां से आ गया। आपने फरमाया इससे बड़ा को गुनाह हो सकता है, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, है इससे बड़ा कोई गुनाह। उनका मंगता हूं जो मंगता। आपने तवाफ शुरू कर दिया, फिर डर गया, ये भी तवाफ करने लगा। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल पड़े, पेट भर के आप ज़मज़म शरीफ भी आए, आप तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गए। और जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकले ना, हजरत का हाथ पकड़ लिया और कहता है हजरत वाकई गलती हो गई, माफी दे दी। और ने फरमाया माफ किया। बात फिर नहीं आया, अर्ज करता है हजरत अब तो मस्जिद से बाहर आ गए हैं, आप कुछ मांगे। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही बता, दीन मांगू कि दुनिया मांगू। कहता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां हम आपके मोहताज हैं, मुझे अल्लाह ने दुनिया दी है, दुनिया में से कुछ मांगो। आप रो पड़े। आपने फरमाया बादशाह जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तो इससे किस तरह मांग लूं। है दो जहां से बेगाना करती, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशिना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, शदीद हैं, मेरे उनको क्या लगे इनका मुंह। इसलिए गाला तो उन बड़ियां पैनी गले पे चढ़ने, लेकिन मैंने बच्चों आपकी खैर खाई कर उन्होंने क्या पाई हजूर की तारीफ सुना है ना, सानू सुनाया है कोई, सानू पता है जो लोग हैं। खौफ ही नहीं आता किसी को बात करते हुए, किसी को डर नहीं लग रहा कि हम क्या कह रहे हैं। तारीफ करो नबी, माफी मिल जाएगी, हकीकत कह रहा हूं, माफी मिल जाएगी। हुजूर की तारीफ किया करो, हुजूर की तारीफ किया करो, है ना। मुख चंद बदर शाशानी
मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है मखमूर अखी है मद भरिया तारीफ करया करो माफी दे छड़ेगा रब ने ते टंगे जावांगे सारे जो जो ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ सब टंगे जावांगे हैं। और पता नहीं हजरत जी हमारे नाथ क्यों नहीं पढ़ते इसको। और हजरत जी एक शेर पे किबला जी मेरा कभी कभी सफर होता है ना बड़ा, मेरा दिल करता तस्वीर से पढ़ा कि लबा सुरखा खां के लाले यमन वाह पीर साहब लबा सुरखा खां के लाले यमन चिट्टे दंद मोती दियां हैं कलियां हैं सुभान अल्लाह मां अजमल का मां अहसन का मां अकमल का किथे मेहर अली किथे देश मुश्ताक अखियां किथे जाए हुजूर दी तारीफ लै भी लोग मुझे नहीं अंदाजा की गई है लेकिन ऐ कह के ना लो फिर उनके हैं देखो ना आला हजरत जो वाकई में कर मदह अहले दुअल रजा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारा है ना नहीं है और तू नवाब होएगा तो घर होएगा कोल रख अपने पैसे असी होना दे नौकर तारीफ करो नबी तारीफ वाहसन मिन कलम तरफत नहीं वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा तारीफ करो हैं दावे पे इम्तिहान दावे पे इम्तिहान अल्लाह हम सबके हाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ने माफ कर अल्लाह ने माफ कर। वो बाबा साहब फरमाते हैं कहने लगे मैंने दावा कर दिया आशिकों ने फिर इम्तिहान आया। इम्तिहान किस तरह आया कि बारिशों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। फरमाते हैं गार में इतनी ठंड हो गई मुझे लग रहा था ये ठंड मेरी जान ले जाएगी। कहते 7वां दिन था वजूद ठठर रहा था। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में इसकी रब्बे करीम रहम फरमाते अगर यीशु सूरज को अपने साथ लेके आई बारिश बंद हो गई। फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठ के ना सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर। फरमाते क्या हुआ कि एक औरत और मेरी नजर उसके चेहरे पे और वो एक नजर काम कर रही ऐसी मत मारी गई वो भाई इतनी बुलंदी पे तो मर्द कोई नहीं आ सकता बीबी कहां से आऊंगी। नजर काम कर रही मेरा दिल चाहे कि मैं इसके पीछे जाऊं और फिर इसको एक बार देखूं। फरमाते मैं उठ खड़ा और मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर रखा तो साथ ही फिर गैब से आवाज की आती है वाह भाई वाह इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे इश्क दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। फरमाते फिर सदा ये थी कानून इश्क में यही वो पैर था जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा मैंने अपने हाथों से काट दिया। इश्क सोखा इसलिए फिर हजरत सुल्तान बाहू का भी कलम बजर में और आपने लिखा क्या लिखा फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने जित वाल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बने हैं। अच्छा मैं आपको कत्ल मशहूक भी बता दूं कत्ल मशहूक भी बता दूं ठीक है मैं आपके लिए बड़ा आसान करके बताता हूँ कत्ल मशहूक बताऊंगा। ये तफसीर मज़हब हजरत अल्लामा मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपती आपके पीर मुर्शिद का नाम मुबारक था हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह तआला। आपने अपने पीर मुर्शिद के नाम मजहर पर तफसीरे मजहरी हजरत मकाम रजा पे गुफ्तगू करते हुए फरमाते मेरे जो शेख थे ना हजरत मजहर जाने जाना बस 2 बातें मैं क्लोज करने लगा। हजरत मजहर जाने जाना फरमाते हैं आपकी जो बीबी साहबा थी ना वो जुबान की बड़ी कड़वी थी और हजरत अक्सर पेशतर हजरत के लिए भी बड़े सख्त जुमले बोल देती थी लेकिन आपने सबको कह रखा था ये जो कुछ कहे इसको किसी ने कुछ नहीं कहा इसलिए कोई मुरीद नहीं बोलता। कादी साहब लिखते हैं फरमाते हजरत का एक मुरीद था जो काबुल से आया और ये वो दौर था कि जब हथियार लगाए जाते थे कोई पाबंदी नहीं थी हथियार लगाने की लाइसेंस वगैरह का कोई इशू नहीं तलवार खंजर
सब लगा के रखो। पठान ने भी लगा रखी थी, खान साहब ने। वो हजरत बिन ना खानका में कोई काम उसके देने लगा, वो काम कर रहा था, बीबी साहब आगे कहती हैं ओ खान ये क्या कर रहे हैं? खान साहब आगे से कहने लगे जी मुझे पीर साहब ने ये करने का हुक्म दिया। पहले तो खान साहब की हुई, खान साहब इस बात पे चुप रहे कि भाई अगर खानका में के अंदर है ये बीबी साहब तो जाहिर है कोई मकाम रुतबा होगा तो खानका में है ना, मुझे आके पूछ रही है, इसलिए वो चुप रहा। उसके बाद बीबी साहबा ने अपनी तोपों का रुख किया हज़रत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैह। किसको अपने पीर से मोहब्बत नहीं होती? वो अपने लिए तो बर्दाश्त कर गया लेकिन हजरत के लिए नहीं बर्दाश्त। उसने जनाब वो तलवार को हाथ डाला और उसको खींचा, हजरत उसने मैदान से बाहर। हजरत को बदरिया कश कब हुई कि काम खराब हो गए। अब भागते हुए आए, मुरीद का हाथ पकड़ा, इससे पहले कि कुछ होता उसको लेके अब बाहर तशरीफ ले गए मस्जिद में। अब वहां बैठ के पीर साहब भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहा है। जब कैफियत संभली ना तो मुरीद अपने पीर साहब से अर्ज करता है हजरत आप इतने बड़े शेख हैं, आप इतने बड़े शेख हैं और एक औरत आपकी शान में इतनी गुस्ताखी हैं, आप तो उस पर नजर डालें तो तौर पर भूल जाएं उसके सारे के सारे, इतनी बड़ी गुस्ताखी। सुनो आशिकी किसको कहते हैं? फरमाते हैं शेख फिर रो पड़े और मुझे फरमाने लगे मेरे बेटे मैं कुर्बे इलाही पढ़ने के लिए मुजाहिदा कर रहा था तो एक दिन गैब से आवाज आती मजहर हम तुझसे राजी। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा। कहते फिर आवाज आती मजहर तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, हम उसे भी राजी, हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करती है लेकिन उसमें क्या है जुबान की बड़ी कड़वी, कभी तो हमारे लिए उससे निकाह कर ले हम तुझसे और राजी हो जाए। शायद रो पड़े। आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर एक नजर डालूं तो बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं मैं अपने यार से यारी निभा रहा है। आशिक सोई हकीकी जिगरा कत्ल माशूक दा मन्ने दर ना छोड़े मुख न मोड़े सह तलवार खन्नी जित वाल लेखे राज महीदा लगे उसे बनने सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बने। आपके ख्याल में कर नहीं सकते थे कुछ? ये साहब ने कहा नहीं ताकत हुंदियां जोर न लाया, लबों को भुलाने थे जेड़ा ताकत होने जोर न लाई ते दो चंडा भी फ्री मार देने के माड़ा वेख के वो इमाम ही थे। कोई माँ ने पुत्र नहीं पैदा किया जो इमाम हुसैन पे पानी बंद करे, इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ताकत हुंदियां जोर न लाया ते बैठे मल रज़ाई पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं है। आज की है ये आखिरी बात ये आपको करबला समझ आ जाए। समझा तो नहीं मैं सकता, मैं इधर से कितना हो गया, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा। ये तफसीर रूहुल बयान उसमें हजरत ने लिखा है। अब फरमाते जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह तनायत फरमाई, ठीक है, चरें परिंद हवा जिन्नात आपके ताबे फरमा दिए। आपने अगले दिन ये अजलास का लफ्ज मैं बोल रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आपने अगले दिन इजलास तरफ फरमा दिया, सबको ऑर्डर किया गया, सब आ गए। आपने फरमाया भी जो जो अल्लाह पाक ने कमालात दिए हैं ना सारे एक एक करके बताओ। ये असल में कुछ मामलात थे ना अल्लाह के नबी को तो सारे पता था, सब ने बयान किया मुख्तसर लिखा है। सबसे एंड पे बारी आई हुदहुद की। हुदहुद क्या अर्ज करता है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, अगर मैं आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूँ ना तो मुझे जमीन के नीचे पानी दिखाई देता है। माशाल्लाह, मुझे जमीन के नीचे पानी दिखाई देता है। तो तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि जो कव्वा था ना उसने इतराज कर और करता है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम है हुदहुद झूठ बोल रहा है। आपने फरमाया वो किस तरह? और करता है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से पूछे, ये कह रहा है अगर मैं आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूँ तो मुझे जमीन की इतनी मोटी तय के नीचे पानी नजर आता है। तो इसे पूछे हैं इसको वो जाल नहीं नजर आता जो शिकारी ने इसको पकड़ने के लिए दाने के नीचे लगाया होता, उसमें तो फंस जाता जाता, क्योंकि इतराज बिल्कुल ठीक है। आपने फरमाया इसको जवाब दे। तो हुदहुद जवाब क्या देता है,
عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال نہیں آندا ہوندا جڑا دانے تھلے لگا ہوندا لیکن کراں کیوں تو آرڈر پسند آیا ہوندا ہے عاشقی حضرت عاشقی عاشقی عاشق سوئی حقیقی قتل مشکوک دمن نہیں در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے راز وہیں لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر حالن ڈاڈا ڈاڈا بس معافی مانگو اپنے اللہ سے نماز کی پابندی کرو اپنے اللہ کا ذکر کرو راج راج کے درود پاک کرو اپنے والدین کی خدمت کرو علم دین حاصل کرو اور اسپیشل جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو سن اور یار پوچھتے کری جائیے اور میرے بزرگ بڑی یہاں کمال بات فرم علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں کمال آپ فرماتے تھے چلو بات آ گئی ہے اب داڑھی کے والے سے فرمایا کرتے تھے وہ سنگیا کاکھ رکھ لے وہ سنگیا کاکھ رکھ لے وہ سنگی آگے سے کرتا ہے حضرت کی ہوئے کاکھ رکھ لے آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ ہاں جی قرآن کریم میں ہے جی سورہ واقعہ بھی ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ قرآن میں ہے یہ قرآن میں ہے اذا السماء انفطرت جب آسمان کو پھاڑا جائے گا واذا الکواکب انتصرت جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا واذا البحار فجرت جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا واذا القبور بوسرت جب قبروں کو کھولا جائے گا علمت نفس ما قدمت واخرت یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے جب اللہ کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا اور تو کیڑا عشق لئی پھرنے ہے تو کوئی ان کا بیڑا گرک کر رہا ہے تو کون سا عاشق ہے کیا تو صدیق اکبر سے بڑا عاشق ہے کیا تو مولا علی مشکل کشا سے بڑا عاشق ہو گیا ہے یہ قرآن تب اترا تھا جب صدیق اکبر بھی تھے جب مولا علی مشکل کشا بھی تھے تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو جس میں عمل ہی کوئی نہیں جس میں داڑھی نہیں جس میں نماز نہیں جس میں سر ڈھانپنا نہیں تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو وہ جب بچے قربان ہو رہے ہیں جب بچے قربان ہو رہے ہیں جب جناب مکہ سے مدینہ ہجرتیں ہو رہی ہیں جب احد لڑی جا رہی ہے جب امیر حمزہ شہید ہو رہے ہیں جب موتا لڑی جا رہی ہے جب حنین لڑی جا رہی ہے جب تبوک ہو رہی ہے جب غزوہ خندق لڑی جا رہی ہے جب مولا علی کی مبارک پنڈلی پہ تیر لگ رہا ہے جب صدیق اکبر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں باپ کی محبت غالب آ گئی تیرا ہاتھ کام گیا نشانہ نہیں لگا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا صدیق محمد کی محبت میں پکا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی تب قرآن کیا کہہ رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ تب قرآن اتر کے کہہ رہا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا میں آپ کو غالب کے شعر نہیں سنا رہا میں آپ کو میر کی کو غزل بھی نہیں سنا رہا میں آپ کو وہ قرآن سنا رہا ہوں جو محبوب کے قلب مبارک میں اترا ہے اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث بکری بات ہے ابھی آپ کو نہیں سنا رہے میں قبلہ جی میرے مفتی صاحب کی نشانی ہے یہ میں پتہ 16 یا 17 کو میرے سیالکوٹ میں ٹیمپریچر 44 پہ گیا 44 پہ گیا بالکل میرے گھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہائر کا نیا اے سی لگا ہوا ہے حضرت جی 44 پہ جب ٹیمپریچر گیا تو ہر دن ہمیں اے سی نہیں کیا بس پنکھا آگ پھینک رہا تھا میں بیٹھا تھا میں خیال چلا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہیبت الہی سے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ باتیں کم محبوب سنایا کرتے تھے جب سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت طلحہ بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت زبیر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے، حضرت ابو دردہ بیٹھے تھے، حضرت مقداد بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے تھے، تب محبوب فرماتے ہیں کیا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ مجھے یاد اس لیے آیا، توجہ گئی، سائنس آج کہتی ہے کہ سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن محبوب فرماتے ہیں اس دن سورج سے 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ محبوب فرماتے ہیں اس وقت سورج کی پشت زمین کی جانب ہے، اس دن 1.25 نیزے پہ ہوگا، اور حضرت سورج کا رخ زمین کی جانب ہوگا، اور اتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکی کرے، کسی کا پسینہ گھٹن تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، کسی کا ٹھوڑی تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہو، اور کتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، ایک عورت نے نا اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا، ایک عورت نے اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا، اس کا پسینہ یہاں تک آیا، وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو زمین پہ پھینکے گی اور اس کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا منہ پسینے سے باہر نکل آئے گا، اور وہ کیا کہے گی؟ میں کامیاب ہو گئی۔ رتھے کی عشق، آج کل عشق صاحب آیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوب کن کو یہ باتیں سنایا کرتے تھے؟ صدیق اکبر، عمر فاروق، رتھے منہ تے داڑھی نہیں، نمازاں پوری کوئی، والدین دے راج کے دے کٹ تولنے ہیں، ملاوٹ کرنے ہیں، پتہ نہیں یار یہ کون سے خواب آپ کو دکھائے جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے یار۔ اس لیے پتر عشق بھی، لیکن نماز بچہ لے ہو، دیکھو نماز تمہیں عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضور حضرت مولا علی مشکل کشا کی گود میں سر انور رکھے آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوبنے والا ہے، آئے ہائے ہائے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، آنسو سارے مصطفیٰ پہ گرے، تو کس طرح کہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس لیے پتر نماز نماز نماز، داڑھی شریف یہاں پاگانی تھے، کم از کم ٹوپی ہوتی، اپنے والدین دادا، اچھا اخلاق ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے گا، وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔